دنیا تیزی سے گزر رہی ہے، ایاموں کا پتہ نہیں چل رہا ہے، سالوں کا پتہ نہیں چل رہا ہے، نفسا نفسی کا عالم شروع ہے۔ ایسے دور، ایسے ماحول کے اندر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، اور آپ ہم سب کو اللہ جماعت حق کا بتائی۔ تو جماعت میں آنا، حق قبول کرنا، یہ اس چیز کا متقاضی بھی ہے کہ آپ حق دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے۔ جماعت المسلمین اجتماعی طور پر تو اس کام کو انجام دیتی ہے جہاں تک ہو سکتا ہے۔ ابھی آپ کا اجتماع ہوا مرکزی، اس میں الحمدللہ جوگ در جوگ لوگ اجتماع میں شریک ہوئے۔ پھر ماہانہ تربیت پروگرام بھی ہم کرتے رہتے ہیں، اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو معلومات ہوتی ہے، ایک ماحول مہیا ہوتا ہے دینی، وہ چاہے چند گھنٹوں کا صحیح، ایمان میں بہتری آتی ہے، آپس میں ملاقات ہوتی ہیں، اللہ رسول کی باتیں ہوتی ہیں، اس سے ایمان کا تھرمامیٹر بڑھ جاتا ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا دیے گئے تو سب سے پہلے اللہ تعالی نے اپنے رسول کو ہی حکم دیا، انزل عقیبۃ اقربین، اے رسول آپ اپنے قرابت دار جو خاندان ہیں ان کو ڈرائیے۔ یعنی کہ اللہ تعالی نے تبلیغ کا سلسلہ کہاں شروع کیا؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو حکم دے دیا، انذر عشیرتک، اے رسول ڈرائیے اپنے خاندان والوں کو۔ اقربین مانے جو قرابت دار، قریبی خونی والے رشتہ دار ہیں، آپ کے خونی رشتہ دار۔ آپ جانتے ہیں کہ خونی رشتہ دار قریب ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی حمایت بھی کرتے ہیں اور ہر قسم کا تعاون کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ تو پہلے آپ ان پر جو ہے دین اسلام کو پیش کیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کی تعمیل میں آپ پہاڑ پہ چڑھ گئے اور وہاں جا کے آپ نے فرمایا صباحا، آپ نے اعلان کیا، اے قبیلہ قریش کے لوگوں جمع ہو جاؤ، اے بنو فہر جمع ہو جاؤ، اے بنو مرہ جمع ہو جاؤ۔ اس طرح ایک عام خطاب کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو جمع کر لیا، جس میں ابو لہب بھی تھا۔ اس نے دیکھا معاملہ کیا، دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کا الفاظ ہیں، جو آدمی خود نہیں آ سکا اس نے کسی کو بھیج دیا۔ انہوں نے پوچھا کون پکار رہا ہے، پہاڑ پہ کون چڑھ گیا ہے؟ انہوں نے کہا محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا جاؤ تو دیکھو کیا کہتے ہیں محمد، کیونکہ وہ سچے آدمی ہیں، ان کی بات کیا ہے، معاملہ کیا ہے، سنو جا کر۔ تو جو خود نہیں آیا اس نے اپنا آدمی بھیج کر جو پیغام آپ دینے والے تھے تاکہ وہ اس کو وہاں سے لے اور ہمیں پہنچا دے۔ آپ نے فرمایا اے لوگو، میں نے تمہیں اس لیے یہاں جمع کیا ہے، اگر میں تمہیں اس بات کی خبر دوں کہ ایک لشکر تم پہ حملہ کرنے والا ہے، اگر میں تمہیں اس بات کی خبر دوں کہ صبح اور شام تمہارے اوپر چھاپا پڑنے والا ہے، تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یا محمد، ہمیں آپ سے کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں ہوا، آپ سچے ہیں، آپ نے ہمیشہ سچ بولا ہے، اور جو آپ بتا رہے ہیں یہ بھی سچ ہے۔ تو فرمایا آپ نے پھر میں تمہیں
دردناک عذاب سے ڈرا رہا ہوں۔ وہ حملہ کیا ہے، وہ لشکر کیا ہے، وہ دردناک عذاب ہے۔ تمہیں اس سے بچانے کے لیے میں نے تمہیں اس سے متنبع کرنے کے لیے یہاں جمع کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو پکارا، اے بنو فہر، اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، میں تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ اے ابو مرہ، اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، میں تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ اے عبد مناف، بنو عبد مناف، اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، میں تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ اے بنو ہاشم، اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، میں تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ اے بنو عبد المطلب، اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، میں تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ اے عباد بن عبد المطلب، اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، میں تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ اے صفیہ محمد کی پھوپھی، مجھ سے تم یہاں کام لو، مجھ سے یہاں تم مال مانگو، یہاں میری اطاعت کرو گے تو میں تمہارے کام آؤں گا قیامت کے دن۔ فاطمہ محمد کی بیٹی، اگر تمہیں کوئی فائدہ اٹھانا ہے اپنے باپ سے تو یہاں اٹھاؤ، دنیا کے اندر میں بروز قیامت تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ مطلب کیا ہے کہ محض مجھے تم اگر رسول مان بھی لوگے، عمل نہیں کرو گے تو میں تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ رسول ماننے کے بعد عمل ضروری ہے۔ تم عمل دنیا میں کرو گے تو میں تمہاری اللہ کے یہاں حمایت کروں گا، اور تم نے یہاں میری بات نہیں مانی تو میں اللہ کے یہاں تمہاری کس منہ سے تمہاری میں حمایت کروں گا۔ جب یہ آپ کی تحقیق ختم ہوئی تو ابو لہاب کھڑا ہوا، اس نے کہا تم نے مجھے یہاں اس لیے جمع کیا ہے اور سارا دن تم نے ہمارا برباد کر دیا، ہم نے بتایا تم کیا بتانے والے ہو ہیں؟ یہ کہہ کر ابو لہاب چلا گیا، اور اسی موقع پر صحیح بخاری میں ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے سیاق و سباق کے لیے یہ اتاری سورت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ برباد ہو گیا، اس کا مال اس کے کام نہیں آیا جو اس نے کمایا۔ سیصلی نارا، عنقریب دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی جو لکڑیاں چنتی پھرتی ہے اس کے گلے میں بھی کھجور کی رسی پڑی ہوئی ہے، وہ پھانسی دے کے مر جائے گی۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو ناکام کرنا چاہتا تھا، ایسے جملے بتانا چاہتا تھا کہ تاکہ لوگ اس کی بات کو سنیں، لیکن اللہ نے سورت اتار کے محبت کی تائید کی اور ان کی تبلیغ کی تائید کی کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ مان لو تو تمہیں اللہ کے یہاں فلاح ملے گی۔ تو جماعت المسلمین بھی یہی ہے کہ آپ کو یہاں اللہ نے ہدایت دی ہے اس لیے کہ آپ ہر جگہ پر پھونک پھونک کے قدم رکھیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ سیلفیاں بنا رہے ہیں، سیلفیاں تصویریں کھینچ رہے ہیں، اور کوئی علماء بھرے پڑے میں پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر، سعودی عرب میں، دنیا میں، کوئی ان کو بتاتا نہیں کہ بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو، یہ تم کیسا فیل کر رہے ہو، یہ فیل تو تمہیں دوزخ سے باہر نکال ہی نہیں سکتا، بہت ہی خطرناک فیل ہے، کوئی کہنے والا نہیں ہے۔ اور جب کوئی کہتا نہیں ہے تو ہمارے لوگ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں، فیس بک پہ ان کی تصویریں دیکھو لگی ہوتی ہیں، ماں باپ کبھی غور نہیں کرتے ہیں ہمارے بیٹا اولاد کیا کر رہی ہے، جماعت میں رہنے کا فائدہ کیا ہے، داڑیاں کاٹ رہے ہیں، داڑیاں مونڈ رہے ہیں، مختلف قسم کے فیل۔ چلو بہرحال ان گناہوں کی تو معافی لگتی ہے مجھے، ایک آدمی داڑھی کاٹتا تو صحیح کر لے گا، اور نہیں کاٹی ہے تو کبھی نہ گناہ ہے، اللہ اس کو سزا دے گا، لیکن تصویر بنانا یا تصویر میں تعاون کرنا یہ دونوں برابر کی چیز ہے، اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ میں نے بتایا تھا آپ کو صحیح بخاری کے حوالے سے 3 کام ایسے ہیں گناہ کبیرہ میں جس کی معافی مجھے نہیں نظر آتی۔ پہلا کام تو یہ کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بروز قیامت کہ تو نے یہ تصویر کھینچی تھی، سیلفی بنائی تھی، یا تو نے تصویر کھنچوائی تھی سوائے مجبوری کی حالت میں۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر آیت میں یہ بات آ جائے گی، جہاں مجبور ہے، گورنمنٹ کا کوئی قانون ہے اس کے لیے ہم کر رہے ہیں تو وہ اللہ معاف کرنے والا ہے،
اور ستیانی کی حدیث ہے، اس امت کو یہ رعایت دی گئی ہے کہ مجبوری میں پکڑ نہیں کرے گا اللہ. لیکن یہاں تو شوقیہ، فخریہ، یہ کیا ایمان ہے؟ دل میں ایمان نہیں ہے. تو اللہ فرمائے گا کہ اس میں روح پھونک دو. تم نے تصویر بنوائی تھی، یہ بنائی تھی، اس میں روح ڈال دو. تم روح ڈال دو گے تمہیں جنت مل جائے گی. روح کوئی ڈال نہیں سکتا. روح ڈالنا اللہ کا کام ہے. گویا اللہ نے ایسا اس کے ذمہ کام لگا دیا کہ وہ اس کو بخشنا ہی نہیں چاہتا. دوسرا کام، جو لوگ جھوٹے خواب بیان کرتے ہیں، آنکھوں کو وہ دکھاتے جو آنکھوں نے نہیں دیکھا، ان کو بھی کہا جائے گا بروز قیامت یہ 2 جو کے دانے ہیں، گیہوں جو کے دانے ہیں، اس میں گرہ لگا دے. تو نے اگر گرہ لگا دی تو تیرے کام سچے ہو جائیں گے. وہ گرہ نہیں لگا سکتا. 2 جو میں گرہ لگ ہی نہیں سکتی. کیسے لگائیں گے گرہ 2 جو میں؟ نہیں لگا سکتے. یہاں بھی اللہ نے وہ کام دیا اس کو جو وہ کر نہیں سکتا ہے، اس کو دوزخ میں رہنا ہوگا. تیسرا آدمی وہ ہے جو خودکشی کرتا ہے. اس کے لیے بھی یہی ہے، خالدن مخلدن فی ابدن. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، خالدن ہمیشہ رہنے والا ہے، مخلدن اس کو ہمیشہ دے دی گئی، فی ابدن وہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، باہر نہیں آ سکتا. کیونکہ اس کے ساتھ وہی عمل ہوتا رہے گا. جس چیز سے بھی اس نے مار کے خودکشی کی ہے وہ مارتا رہے گا، نکالتا رہے گا، مارتا رہے گا اور نکالتا رہے گا. تو یہ وہ افعال ہیں جن کی معافی نہیں ہے میرے بھائی. اگر آپ نے جماعت المسلمین اختیار کی ہے تو اس لیے کہ ہم سب جنت پہ جائیں. یہ ایسی موٹی موٹی باتیں بھی اگر آپ اپنے بچوں کو نہیں دیکھیں گے، اپنی لڑکیوں کو نہیں دیکھیں گے. میں نے اس لیے منع فرمایا کسی بھی جوان لڑکی کو جس کی شادی نہیں ہوئی ہے اس کو موبائل فون مت دو. موبائل فون نے بہت سے ایک چیز آج نہیں کی، کل نہیں کی، پرسوں نہیں کی، روز سامنے آ رہی ہے. شیطان پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی بھی کام ایسا کرا دے گا جس میں آپ پہ بھی حرف آئے گا اور لڑکی بھی کچھ نہ کچھ کر بیٹھے گی. زیادہ ان کو دو، شادی ہونے کے بعد جو شوہر دے یا نہ دے یہ ان کا معاملہ ہے. آپ اپنے دامن کو بچائیے. امیر کا حکم سن کے فیس بک سے تصویر ہٹا دی بعض لوگوں نے، دل سے نکالے. وہاں اس لیے نکال دی کہ ہمارے خلاف کارروائی ہو جائے گی، امیر صاحب ہمارا مقاطع کر دیں گے یا جرمانہ کر دیں گے، کچھ کر دیں گے. بھائی میں آپ کو اللہ کی سزا بتا رہا ہوں. میں مقاطع کروں گا، آپ کہیں گے جی میں آئندہ میں ختم کر دوں گا. لیکن دل میں جو تو آپ نے ایک چیز غلط بسا لی ہے، دل میں توبہ کریں کہ آئندہ یہ کام ہم نہیں کریں گے، یہ کام ہمارے کرنے کا ہے ہی نہیں. ہم مسلم ہیں، اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے. ہدایت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایسے کاموں کو دوسروں کو منع کریں، نہ کہ ہم خود اس میں ملوث ہو جائیں. تو لہٰذا اس کا دھیان رکھیں. یہ تبلیغ ہے، یہ بھی پہنچائیے اپنے رشتے داروں کو، اپنے دوستوں کو، خاص اپنے گھر کو سمجھائیے. پہلے اپنے گھر کو مسلم بنائیں، بعد میں دوسروں کی بات آپ کریں گے نا، ورنہ بات تو آپ پر لوٹ آئے گی. سب اپنے گھر کو جا کے اپنے گھر کو دیکھیے. ابو طالب جو آپ کے سگے چچا، وہ آپ کی حمایت کرتے ہیں، آپ کی صحیح باتوں کی حمایت کرتے ہیں کہ نہیں میرے بھتیجا صحیح کہتا ہے. ایک دن ان کو تبلیغ کرنے گئے کہ میرے چچا جب میری حمایت کرتے ہیں اور صحیح کاموں کی تائید کرتے ہیں تو اللہ ممکن ان کو ہدایت دے دے، کلمہ پڑھ لے. یہ توقعات لے کر وہ اپنے چچا کے پاس جا کے بیٹھ گئے سرہانے. ان سے کہا کہ چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، اشہد لک عند اللہ یوم القیامہ. میں آپ کے لیے قیامت کے دن کہ آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا اس کی میں گواہی دوں گا. ادھر ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، عبداللہ بن ابی ابن ابی ابی بیٹھا ہوا تھا، امیہ عبداللہ ابن ابی امیہ بیٹھا ہوا تھا، مغیرہ. اس نے کہا کہ ابو طالب تم کیا اپنے آباء و دین سے بے رغبتی کر رہے ہو؟ ایسے اوقات کہ جب تم مرنے والے ہو تو اپنے بھتیجے کی بات مانو گے؟ لوگ کیا کہیں گے تمہیں؟ وہ ان کو آگ دلانے لگے.
وہ ان کو سمجھاتے رہے، وہ منع کرتے رہے، وہ سمجھاتے رہے، وہ منع کرتے رہے. آخر میں کہہ دیا ابو طالب نے کہ میرے بھتیجے میں تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتا، لیکن میں اپنے اوپر یہ الزام لے کے نہیں مرنا چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ مرتے وقت اس نے اپنے بھتیجے کی بات مان لی، اس لیے موت کے ڈر سے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لاستغفرن لک ما لم انہا ان کا، میں آپ کے لیے بخشش طلب کرتا رہوں گا جب تک مجھے روکا نہ گیا اوپر سے. یہ کہنے کے بعد وہ تو فوت مر گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آیت قرآن مجید میں فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. تو پابندی لگ گئی، پابندی لگ گئی. کسی نبی کے لیے اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں نبی پر، ان کے لیے زیبا نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے بخشش طلب کریں. ولو کانوا اولی قربا، چاہے ان کے قرابت داری کیوں نہ ہو، قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو. بات چلیے قریبی رشتہ دار کی، یہاں پر شروع میں فرمایا نا آیت میں کہ رسول سمجھائیے اپنے قرابت داروں کو، اور آپ کے سگے چچا ہیں. بہرحال فرمایا بعد اس کے کہ جب کہ ہدایت واضح ہو گئی، حق ظاہر ہو گیا، اور آپ کو معلوم ہو گیا انہم اصحاب الجحیم، اور یہ لوگ جو ہیں دوزخ میں جانے والے ہیں، ان کے لیے بخشش طلب کرنا کیا معنی رکھتا ہے رسول؟ بخشش ختم، ہم بھی بخشش نہیں کریں گے اور نہ کوئی ایمان والا کرے گا. تو اس طرح پابندی لگائی اللہ تعالیٰ نے کہ جو لوگ اسلام کو قبول نہیں کر رہے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کو تیار نہیں تھے، ان کا کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں تھے، ان کے ساتھ پھر یہ وہی ہوا جو عذاب ان کے لیے لکھا ہوا تھا. تو بات بتانے کی یہ ہے، آپ کے سگے چچا ہوں، سگے والدین ہوں، آپ کے بہن بھائی ہوں، آپ کے یہ سب ایسے قرابت دار ہیں، نانا نانی تایا چچا، سب یہ بہت ہی قریبی رشتہ دار ہیں. یہ کوئی ہمیں کام نہیں آئے گا اللہ کے یہاں. اگر اللہ کے ہاں کوئی چیز کام آنے والی ہے تو وہ تبلیغ ہے، وہ عمل ہے، وہ قرآن و حدیث ہے، جس پہ آپ عمل کر کے اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکتے ہیں. ورنہ اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے ہم سب لوگ، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی ہمارا آنا جانا ان گھروں میں ہے جو جماعت المسلمین سے تعلق نہیں رکھتے، جماعت المسلمین کو صحیح نہیں سمجھتے. بعض خاموش ہیں، کہتے بھائی چھوڑو بھائی کیا بات کرنی ہے، لیکن وہاں ہمارا اب بھی جانا آنا ہے. ہاں بے شک آپ جائیں ہیں، لیکن ان کو تبلیغ کریں نا، ان کو تبلیغ کرنے پھر تو صحیح ہے. اور آپ انہی کی کسی بات کرنی ہے، انہی کے ساتھ کھانا ہے، انہی کے ساتھ بیٹھ کے دوسرے کام غلط کرنے ہیں، تو پھر یہ آپ کے لیے وبال بن جائے گا. آپ کو جماعت کام نہیں آئے گی، وہاں پر آپ کے جماعت میں آنا فائدہ نہیں دے گا. یہ جب فائدہ دے گا کہ آپ جو کچھ امن اللہ کا تعالیٰ کا قانون ہے اس پہ عمل کریں گے. غلطیاں سب سے ہو جاتی ہیں، چھوٹی موٹی غلطیاں اگر ہم سے سرزد ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نماز میں وضو میں ان کو ختم کرنے کا اس نے وعدہ کیا ہے، اور وہ ختم کرتا رہتا ہے ہمارے گناہوں کو. مگر یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے مشکل بن جائیں گی، اس سے ہمیں ہر حال میں بچنا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ زندگی ایک تاریخ ہے، کسی وقت بھی موت کا پروانہ آئے گا. جب آئے گا تو پھر موقع نہیں مل سکتا آپ کو کہ آپ جو ہیں کوئی کہہ کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے اللہ تعالیٰ میں اچھے عمل کروں گا. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. ابھی سوچ لیجیے، یہ خطبات جو ہوتے ہیں یہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہیں، سیاسی باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ رسول کی وہ باتیں ہیں جو حق ہے، جو دل میں اتر جانی چاہیے. اور جب وہ دل میں اتریں گی تو وہ بھی دکھائی دیں، وہ آپ کے اعضاء و جوارح اس کا جواب دیں گے کہ ہاں دل میں ایمان ہے تو کام بھی، ہاتھ پیر بھی ایمان والے کام کریں گے نا. اور جب دل میں ایمان نہ ہو تو ہاتھ پیر کیا کریں گے؟ تو وہی کریں گے جو زبان کہے گی، جو دماغ کہے گا، جو آپ دل کے اندر ہے. تو لہذا ہوشیار رہیے. جماعت المسلمین جب بھی فائدہ دے گی جب آپ صحیح طور پہ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی. اقول واستغفر اللہ.